جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ کوئٹہ میں اس وقت بھی وہاں پہ جو لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی لاشوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، اور بڑی جائز ڈیمانڈز ہیں، بڑی لیجٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں، ان میں کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے، کیونکہ کتنی دیر انہوں نے قربانیاں دینی ہیں ہزاروال نے، اور سچی بات ہے کہ اب مہینے کے بعد ہم 70 80 90 جو ہے لوگوں کو ہم لاشیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ آؤ کندھوں پہ ان کو اور دفن کر کے آ جاؤ. تو دس ہیز ٹو اینڈ، دس میڈنس ہیز ٹو اینڈ. لیکن اینڈنگ پہ اگر آپ جاتے ہیں، اگر آپ اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ بیماری کا شروع کہاں سے ہوا. کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو زکام ہے لیکن آپ کے کان میں انفیکشن ہے یا آپ کی ناک میں انفیکشن ہے، تو اس کو اس طرح سے ہم ٹریٹ کریں گے، پھر آپ کا بخار بتدریج خود ہی اترے گا اگر آپ نے اس انفیکشن کو کلیئر کر لیا ہو. پاکستان میں ہونے والی یہ فریش ویو جو ہے فرقہ واریت کی، یا سو کالڈ فرقہ واریت کی ویو ہے، اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ سنی شیعہ کو مارتے جائیں، شیعہ ختم ہو جائیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. یا دوسری طرف شیعہ جو ہیں وہ مارنا شروع ہو جائیں سنیوں کو اور سنی ختم ہو جائیں، ایسا بھی بالکل ممکن نہیں ہے. تو پھر یہ افراتفری، یہ قتل و غارت اور یہ بد امنی، اس ساری چیزوں کا کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جب میں جاؤں گا تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بڑی کوئک سی کہانی سناؤں گا کہ کس طرح پاکستان ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک اعلی کار بنا رہا. اور جب آپ دیکھیں گے کہ اگر بلوچستان میں آج وہ بات کہنے لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ میرا پھر آخری پروگرام ہو، اس کے بعد شاید مجھے کوئی پروگرام نہ کرنے دے اور یا میرے اوپر بینز لگ جائیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں بلوچستان کی بتدریج حالت کو آپ دیکھتے ہیں اور حالات کو آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ اس میں 3 بڑے اہم کردار ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے. وہ کیا انٹرسٹ ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، ایگزیکٹ انٹرسٹ بتاؤں گا. یہ نہیں صرف کہ جی امریکہ یہ کیوں چاہتا ہے یا امریکہ یہ کیوں نہیں چاہتا، یا کیوں وہ ڈکٹیٹرشپس کو یا نان ڈیموکریٹک فورسز کو سپورٹ کرتا رہا، یا کیوں ان کو ایسی ڈیموکریٹک فورسز چاہیے یہاں پہ جو جمہوریت کے نام پہ ضرور ہوں لیکن جمہوریت ریپرزینٹ نہ کر رہے ہوں. دوسرا بینیفیشری کون ہے؟ انڈیا. آف کورس انڈیا اور پاکستان، اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو فائدہ پہنچتا ہے اگر اس کو نقصان پہنچے. اگر آپ کے کیونکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کراپس ایک جیسی ہیں، آپ بھی کاٹن لگا رہے ہیں، وہ بھی کاٹن لگا رہے ہیں. یہاں پہ بد امنی ہوتی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر اگر آپ کا متاثر ہوتا ہے، آپ کی کاٹن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ ہے لیکن اس کے آرڈرز پہ مٹیریلائز نہیں ہو سکتے آپ کی ٹیکسٹائل کے، تو وہ کہاں سے جائیں گے؟ انڈیا سے جائیں گے، بنگلہ دیش سے جائیں گے. اب پہلے بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا، اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. تو ون ریجنز لاس از اندرز گین، کیونکہ وہ آرڈرز تو آنے ہیں، وہ تو بند نہیں ہو سکتے. تیسرا، میں آج ایک نام ایڈ کر رہا ہوں اور آپ کو بڑی حیرانی ہوگی میرا یہ نام سن کے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی بد امنی کا فائدہ کس کو ہے؟ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ کو بہت زیادہ فائدہ ہے، اور وہ کیوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ کہانی شروع ہوئی ذوالفقار علی بھٹو جب پاکستان کے منتخب وزیر اعظم بنے. اس وقت سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے قانون جب بنا، آئین جب بنا، تو اس کو اسلامک اسٹیٹ کیا گیا، اس میں شرائط رکھی گئیں. اس کے بعد سڈنلی تمام عالمی برادری کو مسلمان برادری کو اتنا پیار ہو گیا پاکستان سے کہ یہاں پہ اسلامک سمٹ ہو گیا. 74 میں اسلامک سمٹ ہوا، ہر اسلامی لیڈر بھی یہاں پہ آ گیا. اس کے بعد ہم اسلامک بامب کی طرف جانا شروع ہو گئے اور ایک تھیوری آنا شروع ہو گئی کہ جناب لیبیا ہمیں فائنینس کرے گا اور فلاں ہمیں پیسے دے گا اور ہم ایک اسلامک بامب بنائیں گے، اس کے بعد آئندہ کبھی کسی مسلمان ملک کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. ہوا کیا کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ کانٹریکٹس تھے اس وقت، جو ٹریڈ اور اکانومی کے ریلیٹڈ کانٹریکٹس تھے، RCD وغیرہ جو بڑے امپورٹنٹ کانٹریکٹس تھے، ترکی، ایران اور پاکستان، یہ 3 ملک تھے جو آپس میں بالکل کنیکٹڈ تھے. ٹریڈ سے، کلچر سے، ہر چیز سے ان کو علیحدہ کیا گیا. RCD کو ریڈنڈنٹ کیا گیا اور ایک نئی پارٹنرشپس، ایفیلیشنز اور جو ہے ان کو ان پلیس کیا گیا. اب جب یہ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں پہلے ایک چینج نظر آئی کہ پورے ریجن میں ایک بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے ریلیجن جو ہے اس کو اوپر لے کے آیا گیا. پاکستان میں یہ ضیاء الحق کے ذریعے شروع کیا گیا. وہ بھٹو صاحب کا اس میں کام تھا تھوڑا بہت، کیونکہ اسلامک تو شروع تو اس ٹائم سے ہونا شروع ہو گیا، بٹ جنرل ضیاء نے اس کو آ کے کیپٹلائز کیا. ایران
میں ریولوشن آیا, افغانستان میں چینجنگ ٹرینڈز آ گئے. خود انڈیا جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, 2 دفعہ شیو سینا کی وہاں پہ حکومت آئی جو ہندو انتہا پرست تھے, اور فنڈامنٹلزم کی وہ ویو جو ہے وہ خود انڈیا کے اندر آ کے نہ صرف آئی بلکہ وہ وہاں پہ ٹھہر گئی, کیونکہ شیو سینا جو ہے وہ وہاں پہ ایک حقیقت ہے, مسلمہ حقیقت ہے. پھر وہیں پہ نیکسلائٹس نے جنم لینا شروع کر دیا, وہیں پہ ماوسٹ نے بھی جنم لینا شروع کر دیا, اور وہیں پہ دیگر ایسی چیزیں جو تھیں سری لنکا وغیرہ ان ساروں سے لنک وہ بھی شروع ہونا شروع ہوگی. میں آپ کو کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں دے رہا, میں آپ کو جو بھی بات بتا رہا ہوں یہ آپ گوگل پہ جائیں اور اس کو آپ کراس چیک کر لیں کہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. اب کیا ہوا, امام خمینی آئے پیرس سے واپس ایران کے اندر آئے. جب امام خمینی آئے تو ایران میں ایک بہت بڑا ریولوشن آیا. غالباً ماڈرن ورلڈ کا, ماڈرن دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا ریولوشن تھا, اور اس نے ایک بہت بڑی رجیم کو, بہت اسٹرانگلی انٹرنچ رجیم کو نہ صرف اوور تھرو کیا بلکہ اس کا نام و نشان سرے سے مٹا دیا. اتنا کہ رضا شاہ پہلوی جو کبھی تخت پہ تاج لگا کے بیٹھتے تھے, اینڈ میں ان کی جسد خاکی کو دنیا بھر میں ٹھوکریں کھانا شروع ہوئی. ایران کی یہ جو رائز تھی اور ایران کی یہ جو فنڈامنٹل گروتھ تھی, اس سے بہت لوگ خائف ہو گئے, اور خائف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ایران ایک نظریاتی طور پہ ایک اسلامی ملک, اور اسلامی ملک جو آئل رچ کنٹری تھا, آئل رچ کنٹری تھا, اور اس آئل رچ کنٹری کو کسی سے ضرورت نہیں تھی پیسے مانگنے کی, بھیک مانگنے کی, یہ وہ. اور اگر وہاں پہ کسی بھی فارم میں نے آپ کو بتاؤں کہ اس میں شیعہ اور سنی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کسی بھی فارم میں اگر اسلام جو ہے وہ کہیں پہ سکسیسفل نظر آتا ہے ان اینی وے, تو وہ ایک لمحہ فکر تھا فار سرٹن پیپل. اب اس کو ایران کو کٹ ٹو سائز کرنا تھا, لیکن کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے اس وقت امریکہ سے فورسز نہیں آ سکتی تھیں. اس وقت فلائی کر کے 2 سمندر پار کر کے وہ نہیں آ سکتے تھے بیری بیڑے ان کے. تو وہاں پہ کیا کیا گیا, مسلم کنٹریز کو انگیج کیا گیا. ان کمز صدام حسین. صدام حسین صاحب نے ایران کے ساتھ ایک شدید گلف وار, یعنی اس وقت ایران عراق وار جو شروع کی, وہ کئی سال پہ محیط رہی. اور پھر جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اب دونوں لڑ کے بالکل بتدریج کمزور ہو گئے ہیں, اور ایران کی بھی سکت ختم ہو گئی ہے اور عراق کی بھی سکت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تو پھر لیکن عراق بہرحال ایک تھریٹ تھا, اور بات پارٹی جو تھی وہ اس کو تھریٹ سمجھتے تھے لوگ. صدام حسین کو عراق کو کٹ ٹو سائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا, اور پھر اسرائیل نے ایک 2 منٹس یعنی 2 منٹ کا ریڈ کیا بغداد کے اوپر, جس میں عراق کا جو ڈیولپنگ نیوکلیئر ری ایکٹر تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو اڑا دیا گیا. اور ایک حقیقت ہے کہ جب اسرائیلی ایئر فورس کے پلینز پوری مڈل ایسٹ کی ایئر سپیس کراس کر کے, پوری سپیس کراس کر کے جب عراق کے اوپر آئے, تو اس وقت سعودیز کے جو ایویکس طیارے تھے انہوں نے ان کو کیچ کر لیا, انہوں نے ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا, لیکن انہوں نے عراقیوں کو نہیں بتایا. اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ شاید ان کو پہلے سے پتا تھا, اور اس لیے انہوں نے کسی کو کوئی وارننگ سائن نہیں دینا تھا. اس کے بعد عراق جو نیوکلیئر اس کی فیسلٹی تھی وہ ٹرپل ہو گئی وہاں پہ. پھر ہمارے دوست بننا شروع ہو گئے. قذافی کو بڑی محبت ہو گئی پاکستان سے, فیصل صاحب کو بڑی محبت ہو گئی پاکستان سے. ایک بام کے لیے پیسے دے رہا ہے, ایک آئل کے لیے ہمیں پیسے دے رہا ہے, اور ہمارے اوپر شرائط یہ لگائی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے RCD تو بالکل دیکھنا نہیں ہے, اور دیگر جو ہمارے ممالک ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کے اوپر ہم نے نظریں نہیں ڈالنی. وہ کون سے ممالک ہیں وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا. ضیاء الحق کے پیریڈ کے دوران ہی یہاں پہ سیکٹیرینزم شروع ہونا ہو گیا. اس میں مختلف لوگ اس میں اعلی کار بنے. میں ایک کا نام نہیں لوں گا, 2 کا نہیں لوں گا, 3 کا نہیں, اس میں بہت سے لوگ اعلی کار بنے. کچھ کو کہا جاتا ہے کہ سعودی حکومت کی پشت بنائی تھی, کچھ کو کہا جاتا ہے کہ عراق کی تھی پشت بنائی, کچھ کو کہا جاتا ہے لیبیا کی تھی خاص طور پہ, اور آف کورس کچھ کو کہا جاتا ہے کہ ان کو پھر ایران کی پشت بنائی تھی, اہل تشیع کا ایک جو گروپ تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کچھ تنظیمیں ایسی ہیں, اب بڑے سیاست میں ہمارے بڑے بڑے نام ہیں, میں اب نام ان کے کیا لوں, آپ سب جانتے ہی ہیں. انہوں نے لیبیا سے چندے لینا شروع کیے. چندے کس نام پہ آئے؟ چندے آئے قرآن مجید کے نسخے چھاپنے کے لیے, مدارس بنانے کے لیے, اور مدارس کی ایک
بہت لمبی سٹرنگ جو ہے تقریباً 44,000 مدارس جو ہے ملک بھر میں وہ بنائے گئے. میں مدارس کے حق میں ہوں بائی دا وے. میں سمجھتا ہوں کہ مدارس یا مدرسہ جو ہے ایک بہت بڑی این جی او ہوتی ہے جو کھانا بھی دیتا ہے, روٹی بھی دیتا ہے, کپڑا بھی دیتا ہے, تعلیم بھی دیتا ہے, لیکن میں ان کے یوز یا ان کے کنٹرول کی اوپر آ رہا ہوں کہ جو لوگوں کو انٹرسٹ تھا یا بیرونی طاقتوں کو انٹرسٹ تھا, ہمیشہ ہم نے اپنے اوپر کیا کہ امریکہ امریکہ امریکہ, لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ خود ہم بھی ذمہ دار ہیں اور خود اس میں کافی مسلمان اقوام بھی ذمہ دار ہیں. پچھلے کچھ سالوں سے اگر یہ میں بالکل آپ کو مسلمہ حقیقت بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ علامہ ساجد نقوی صاحب یا مولانا لدھیانوی صاحب ان دونوں کو میری اس بات پہ ایگری نہ کریں, یہ ان کا حق ہے, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ شیعہ سنی فساد جو ہے وہ بتدریج کم ہوا ہے. اور آپ جو سیکٹیرین آپ انسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ محرم عاشور کا دن ہے اور بم بلاسٹ ہو گیا اور اس میں ان گنت لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 11 سالہ بچے کو جس طرح سے بے دردی سے کل ٹارگٹ کیا گیا, اور یعنی یہ بھی ہو گیا. اس پہ یہ اہل تشیع ضرور مر رہے ہیں, لیکن اس طرح کی ٹارگیٹڈ کلنگ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے ہوتی تھی کہ علماء کرام کو نشانہ بنایا جانا صرف یا فلاں کو بنایا جانا. گو دونوں سائڈز پہ کلیمز بتدریج ہیں اور کہ جی ہمارے اتنے علماء شہید ہوئے, ہمارے اتنے علماء شہید ہوئے, لیکن ان کو جب بھی آپس میں بلایا گیا تو سینسبلٹی ہیز پریویلڈ اوور دیئر. لیکن اب خاص طور پہ کوئٹہ کو